نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل حال ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور ان میں سے ایک گروہ
نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن قرآن کی روشنی میں روشن رہیں اور اس سے معمور اور آباد رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے جو دستور حیات ہے، جو انسان کو بندگی کا بھی طریقہ بتاتی ہے اور زندگی کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ لے، اس رب کے فرمان سے جوڑ لے جو لا ریب فرمان ہے رب العالمین کا، تو رب العالمین جل وعلا اس کی زندگی کو تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور کتابوں میں ان کی ہسٹری لکھی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو پانے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنے، رب العالمین جل وعلا نے انہیں ایسا چمکایا، ایسا دمکایا کہ پھر ان کی چمک دمک سے عالم روشن اور منور ہوتا چلا گیا۔ یقیناً یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ عز و جل معمول ہے کہ سلسلے میں روزانہ ہی تلاوت قرآن ابتدا میں شامل کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں چاہوں گا کہ ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی تلاوت کرنا شامل کریں، اور قرآن کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس کا نام قرآن اس لیے رکھا کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ کیا ہم اسے بار بار پڑھ رہے ہیں؟ روزانہ ہماری زندگی میں پڑھنا اس کو شامل ہے؟ اگر نہیں تو نیت کر لیجئے، اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے فضول کیا ہے۔ دیکھیے، یقیناً فضول تو وہی شے ہے جس میں نہ ہمارا دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ بس ایک کام ہے، دل میں آیا، بندے نے کر ڈالا، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ نصیب ہوگا، مجھے اس کا نقصان بھی کیا پیش نظر ہے، نقصان بھی اس سے کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی بندہ بسا اوقات پیش نظر نہیں رکھتا۔ آج کوشش کریں گے ہم کہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو فضول کی کیٹیگری میں ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی میں خواہی نہ خواہی شامل ہو جاتی ہیں۔ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا نقصانات ہیں؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس بارے میں کیا فرماتے رہے کہ فضول کیا ہے اور ان کا فضولیات سے بچنے کا ذہن کیسا ہوتا تھا۔ یقیناً جب بندہ فضول سے بچے گا تو کسی ایسے کام کی طرف توجہ دے گا جو اس کی دنیا یا آخرت یا دونوں میں ہی فائدے کا باعث ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں ان کاموں کی طرف بھی آنا ہے اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کی طرف لو لگانی ہے اور اس سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ سلسلے میں آخر تک شامل رہی ہے۔ ابھی یونس بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بطور نعت خواں موجود ہیں، ان سے زبردست کلام سنتے ہیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر الگ سفینہ
مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ لے چلے مجھ کو جو طیبہ لے چلے مجھے کو جو طیبہ سفینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے مجھے بلا لو شاہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے بلا لا ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سلطان مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ
سوزے جگر چشم تر سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شغا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شغا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شغا اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم دے دو شاہ اپنا غم دے دو شاہ اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ صغر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم آخری وقت آ جا میرے مدنی آ جا مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک اے میرے آقا ایک جھلک اے میرے آقا ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر کثرت مال
حسرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، حسرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار کو لفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو لفت کا خزینہ دے دو، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ سلسلے میں موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، زبردست کلام ابتدا میں ہی شامل ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا زبردست حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کا جو سلسلہ ہے نا، یوں سمجھیے کہ اس موضوع کی بنیاد عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ موضوع میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ فضول کیا ہے، آج اس پر گفتگو ہونی ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بے مقصد، بے فائدہ، لا یعنی کام یہ فضول ہے۔ اب یہ بے مقصد کون سا کام ہوگا، لا یعنی کسے کہا جائے گا، بے فائدہ کسے کہا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور پھر اس فرمان کی علماء نے کیا شرح بیان کی ہے، انشاءاللہ اس کو پیش نظر رکھیں گے تاکہ ہم اس بات کو اچھے انداز سے سمجھ پائیں کہ کون سے کام چھوڑنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی شریف میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ بندہ مومن، بندہ مسلمان ہے، اور لغو بیکار کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ کام اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے شایان شان یہ ہے، اس کے اسلام کی طرف سے اسے جو خوبی ملنی چاہیے، وہ خوبی زبردست یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ قذافی شاہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ علماء کرام نے اس فرمان کو حضور کے بہت اہمیت دی۔ حضور کا تو ہر فرمان ہی اہمیت والا ہے، لیکن اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ بے فائدہ کام کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کی شرح میں علماء کیا فرماتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اگر اس فرمان عالی شان کو بندہ تھام لے اور اس فرمان عالی شان کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے نا، اور تھوڑی توجہ کرنا شروع کر دے، غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کروں، تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں ہر جگہ پر انشاءاللہ اس کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بندے کی اسلام کی خوبیوں میں، خوبیاں اور کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے چیزوں کو ترک کر دے۔ فرمایا کہ وہ ترک کرنے والی چیزیں جو ہیں اس کو بیان فرمایا کہ کلام ہے، حرکات و سکنات ہیں، اس کے تمام جو اعمال ہیں کہ جن سے
نہ تو دین کا فائدہ ہے اور نہ اس کی آخرت کا فائدہ ہے اور نہ ہی اس کی دنیا کا فائدہ ہے. ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے، چاہے اچھا وہ کام، چاہے وہ بات ہو، چاہے کلام ہو. حرکات و سکنات ہیں ایسی، یا آپ یہ سمجھ لیں کانوں سے سننا ہے، زبان سے بولنا ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے، اسی طریقے سے قدم بڑھا کے چلنا ہے، ہاتھوں سے تھامنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. انسان کے جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرنا ہے. اس چیز کو ترک کرنا ہے کہ جس سے نہ تو اس کی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر، اور ساتھ میں کیا ہے، نہ تو دین کا فائدہ ہے اس کے اندر اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے. ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں لا یعنی چیزیں جو چھوڑنے کا مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے یہ اس کی شرح بیان فرمائی. پھر ایک حکایت ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کہیں محل کے پاس سے گزرے تو دیکھا بڑا عظیم الشان محل ہے، تو اس کے مالک سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ محل جو ہے اتنا عالیشان تم نے محل بنایا ہے، یہ محل تم نے کب بنایا؟ یعنی اس محل کے بارے میں سوالات کیے، سوال کیا. اچھا سوال کرتے تو کر دیا، اس کے بعد تھوڑا غور و خوض کیا، سوچا کہ میں نے اس محل کے بارے میں سوال کیوں کیا، میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر، دنیا کا، دین کا، آخرت کا. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فضول بات مجھ سے نکل گئی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کو کہا کہ اے نفس تو نے مجھ سے فضول بات نکلوا دی، تو نے مجھ سے فضول جو ہے وہ کلام کروا دیا، یہ سوال بنتا نہیں تھا اور میں نے جو ہے وہ کر دیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اب تجھے سزا یہ دوں گا، تجھے 1 سال جو ہے وہ روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر. تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ فضول بات نکل جاتی تھی تو اپنے نفس کو اس سے جو ہے سزا دیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو جنت میں ان لمحات پر افسوس ہوگا جنہیں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزار دیے. نبی پاک علیہ السلام کی ایسی احادیث کریمہ اور بھی موجود ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو چیز فضول تھی، علماء کرام نے مزید اس کی شروحات بیان کی ہیں لا یعنی کے اندر، کہ وہ کام ہے جس میں اس کو کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں مل رہا. وہ کام ایسا ہے کہ اس کے اوپر ثواب نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی ضرر بظاہر ہے اور نہ کوئی آخرت میں اس کی پکڑ ہو رہی ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے. لیکن بزرگان دین رحمہ اللہ مبین فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر نہ گناہ ہے، نہ اس کے اندر ثواب ہے، نہ اس کو کوئی ضرر پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اور اسے اسلام کی خوبیاں نبی پاک علیہ السلام نے بہترین خوبی گویا کہ قرار دیا ہے. بات یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، لمحات اتنے قیمتی ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو بھی اس بات پہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ یہ جو ٹائم ہم نے فضول میں گزار دیا تھا، اگر ہم اسے کیش کر لیتے اور اس میں کچھ نیکیاں کما لیتے، کچھ نیک عمل کر لیتے، ایسا کام کر لیتے جس میں ثواب کا ترتب ہوتا، تو آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ مرتبے، زیادہ مقام عطا فرماتا. آپ یہ دیکھیں کہ خالد بھائی زبان ذرا سی بندہ ہلاتا ہے اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتا ہے اور ایک لمحے کو گویا کہ یوز کرتا ہے. اگر کہتا ہے بندہ سبحان اللہ، یعنی ایک لمحہ لگا کہا سبحان اللہ، ایک لمحہ لگا کہا الحمدللہ، ایک لمحہ لگا کہا لا الہ الا اللہ، ایک لمحہ لگا کہا اللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین کا مضمون ہے کہ جو بندہ یہ 4 کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. گویا کہ کسی نے یوں کہہ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چاروں کلمات پڑھ لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں اس کے لیے 4 درخت لگا دے گا. اگر اس نے ایسا بے فائدہ کلام کیا, ایسا بے فائدہ کوئی کام کیا, اگر وہی یہ چند لمحات جو ہے وہ فضول میں لگانے کی بجائے, جیسے فضولیات میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ باقاعدہ کوئی اگر سفر پہ گیا ہے جی, اور وہ سفر سے واپس آیا یا سیر و سیاحت کرتا رہا, واپس آیا, اب بیٹھا ہوا ہے, تو اب وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, میں وہاں گیا تو میں نے وہ بڑی عالیشان بلڈنگ دیکھی, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہاں یہ دیکھا. عبرت والی نگاہ کی بات نہیں ہے, بس ایسے ہی جو انہیں سٹوریاں سنا رہے ہیں, ایسے ہی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, اور بڑا عالیشان تھا, اس میں جو یہ سنا بھی رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی خاص مقصد نہیں ہے, بس بات برائے بات ہے. اچھا, اس میں جو قصے کہانی سنا رہا ہے, اچھا میری فلاں سے ملاقات ہوئی, اس سے ملاقات ہوئی, اس سے ملاقات ہوئی, میں نے یہ کیا, اچھا اس میں نہ تو نگاہ عبرت, اچھا پھر یہ ایسے فضول قصے کہانیاں سنا رہا ہے, کوئی فائدہ بھی پیش نظر نہیں ہے. اچھا لیکن اس کے اندر دیکھیں نا کتنا زیادہ رسک والی بات ہے. علماء نے قیودات بیان کی ہیں کہ فضول تو بات کر رہا ہے, لیکن کیا ہے, غیبت سے بچ پائے. غیبت تو گناہ, کبیرہ گناہ, جہنم میں لے جانے والا کام. وہ ہوا نا جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان, اس طرح کا. لیکن اگر وہ کرتے کرتے پڑ گیا گناہ کے اندر, اب یہ تو حرام کی طرف, اب تو حرام کی طرف چلا گیا نا. اتنے سارے رسک لینے کے بعد یہ بچتے بچاتے اگر فقط فضول ہی بولا, تب بھی ان لمحات کو اگر فضول میں نہ گواتا تو کیا ہے, ان لمحات میں اللہ کا ذکر کر لیتا, تلاوت قرآن پاک کر لیتا. جس نے جو ہے قل هو اللہ احد جو ہے وہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہائی قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے, چند لمحات آپ نے لگائے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا جو ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. اور کسی نے اگر یوں کہا الف لام میم, 3 حروف اگر پڑھے ہیں اس نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں شاف میں کسی نے کہا الف, یعنی کسی نے ایک قرآن مجید قرآن حمید کا ایک حرف پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان. فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے, الف لام میم ایک حرف ہے, فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. گویا کہ الف لام میم کہا اس نے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا. کیا بات. تو اگر فضول بات سے بچ کر, فضول کلام سے بچ کر, فضول گوئی سے بچ کر, یا فضول کام سے بچ کر, یا فضول حرکات و سکنات سے بچ کر, اسی وقت کو اگر درست وے میں یوٹیلائز کر کے اللہ کو راضی کرنے والا کلام کر لیا جائے, اللہ کو راضی کرنے والا جو ہے وہ کام کر لیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اسے برکتیں حاصل ہوں گی. تو یہ جو حسرت ہے نا, فضول کا نقصان کیا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے, لیکن اصل میں فائدے میں نقصان ہے. ان معنی میں نقصان ہو گیا نا, کہ بھئی کسی بندے کو اگر بالفرض یہ تھا کہ اگر آپ چاہو نا, آپ چاہو تو آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں, آپ چاہو 1 کروڑ کما سکتے ہو, اور اگر چاہتے ہو تو کما لو, اگر نہیں چاہتے تو نہ کماؤ. وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس نے کمایا ہی نہیں, ٹھیک ہے, یوٹیلائز نہیں کیا اس لمحے کو, اس کو آپشن دیا گیا کہ ہاں بھائی یہ آپشن یوز کر لو. اگر یہ آپشن یوز نہیں کرو گے, نہ تمہارا کوئی نقصان ہوگا اور نہ تمہارا کوئی فائدہ ہوگا, نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا, کوئی تمہیں بظاہر فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تم اس آپشن کو استعمال کر لیتے ہو تو تمہیں کیا ہے, 1 کروڑ پہ مل جائے گا. 1 کروڑ تو میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ 1 کروڑ کی کیا اہمیت ہے اور ایک نیکی کا کیا مقام ہے. 1 کروڑ روپیہ تمہیں مل جائے گا. اچھا وہ کہتا ہے جناب نہیں میرے کو نہیں, وہ آپشن استعمال نہیں کرتا. اب بتائیے آپشن استعمال نہیں کیا تو گھاٹا تو ہو گیا نا اس کو 1 کروڑ کا. اگر وہ اس آپشن کو استعمال کر لیتا تو 1 کروڑ اس کو مل جاتا. اب یوں سمجھیے وہ یہ گئے ہمارے پاس سے کون سا چلے گئے, اگر یہ گئے نہیں تو آئے بھی تو نہیں, آ سکتے, آئے بھی تو نہیں. اچھا یہ کروڑوں کھربوں اربوں روپے بھی بندے کے پاس ہوں تو یہ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے ایسا, اور نیکیاں وہ قبر میں ساتھ جائیں گی. شاہ صاحب ایک تو ساتھ نہیں جائیں گے
اور دوسرا پیچھے ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو لڑوا جائیں. آپ تو چھوڑ گئے, بعد والے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساتھ لے گئے, اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اس نیکی کی, آپ کو نیکی کرتا دیکھ کر کسی کی نیکی کا ذہن بن گیا, کسی کا ذہن بن گیا کہ یار یہ بندہ اچھا کام کرتا ہے, دنیا سے گیا ہے, میں بھی اچھا کام کر رہا ہوں گا. آپ کچھ بھی کرتے ہیں نا, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, اس سے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں. اچھائی کرنے والے بھی ہیں, برائی کرنے والے بھی. اچھا آپ دیکھیں کہ اچھائی کرتا دیکھ کے لوگوں کو ذہن بنتے ہیں اور لوگ اچھائی کرنے کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن جب برائی کرتا دیکھتے ہیں کسی کو تو بہت سے لوگوں کو وہ برائی کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے. لوگ اس کی طرف بھی آتے ہیں جس کی طرف شاید ہم توجہ نہیں کرتے. ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں نیکی یا برائی پھیلنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جس میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں, اللہ اکبر, مفتاح الخیر, اور بعض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مفتاح الشر ہوتے ہیں, برائی کی چابیاں ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ خوشخبری اس کے لیے ہے, سعادت مندی اس کے لیے ہے جو بھلائی کی چابی ہے. جو بھلائی کے, علماء نے اس پر کلام فرمایا کہ بھلائی کی چابی سے کیا مراد ہے؟ جو بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے, جس کی وجہ سے نیکی دنیا میں عام ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے برائی دنیا سے ختم ہو رہی ہے, وہ یقیناً بھلائی والا بندہ ہے, خیر خواہی والا بندہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسے مبارکباد مل رہی ہے. اور جو بندہ برائی ہی پھیلا رہا ہے, برائی پھیلنے کا ذریعہ ہے, اس کے یہاں کوئی اوکیجن ہے, کوئی ایونٹ ہے, تو اس نے کوئی ایسا ہی کام کرنا ہے کہ برائی ہو جائے, بلا وجہ عذاب. ایک تو فضول میں نہ لینا نہ دینا, دوسروں کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور اپنے لیے بھی بندہ گناہ ہی کما رہا ہے. اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مدری چینل کے ناظرین یہ جو ہمیں سکھاتی ہیں نا, یہ سکھاتی ہیں کہ بندہ مومن کو بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مومن ہے اور یہ بے فائدہ کام کر رہے, یہ مومن ہے, اس کی شایان شان یہ نہیں ہے. یہ یا تو عبادت الہی کی طرف, جس طرح قبلہ قذافی شاہ صاحب نے بڑی زبردست توجہ دلائی کہ بندہ ان لمحات کو ضائع نہ کرے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ رب العالمین جل وعلا کا نام لیتے ہوئے برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے, آخرت کا ثواب اور انعام پانے کی کوشش کرے. یہ اس کا انڈیویجول فائدہ ہے. اور دوسرے طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اس کو نیکی کرتا دیکھ کر اس کا ذہن بن جائے. کل کچھ سودا سلف لینے کے لیے جانا ہوا مارکیٹ, تو ایک دکاندار ہے, ان کا بڑا اچھا انداز ہے, بڑا پیارا معمول ہے ان کا, سفید چٹی سفید داڑھی ماشاءاللہ, اور سر پر وہ امامہ شریف باندھ کے رکھتے ہیں. وہ اپنی دکان میں بیٹھے, کسی کسٹمر کو ہی نا آیا تو اس سے پوچھا آپ کے پاس ٹائم ہے, کچھ بات ہو جائے آپ سے. انہوں نے کہا ہاں جی, تو انہوں نے بٹھا لیا اپنے ساتھ. بٹھانے کے بعد نا وہ گفتگو کرنے لگے اس سے, اور اذان شروع ہو گئی اسی دوران عشاء کی. انہوں نے کہا بیٹھیں تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. اب وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک اذان چلتی رہی یہ خاموش رہے. اچھا وہ تھوڑا سا شاید اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ تردد میں رہا, پتہ نہیں یہ کیا کر رہے, بات کوئی کر نہیں رہے, خاموشی سے بیٹھے ہوئے, مجھے بھی بٹھا لیا ہے. جب اذان ختم ہوئی, دعا وغیرہ پڑھی انہوں نے اذان کے بعد کی, اور اس کے بعد پھر اسے سمجھانا شروع کیا. میں وہیں کھڑا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اذان سنتے ہیں نا, اس اذان کا بھی حق ہے, اس کو توجہ سے سنا جائے. پھر فرمایا کہ ہمیں تو اس کا جواب دینے کی بھی تلقین کی گئی کہ جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے ہم بھی کہہ لیں. تو ہمیں بھی حالانکہ نقصان ہوتا ہے کاروبار میں, اگر دیکھا جائے کہ بھئی اتنے دیر میں ہم کچھ بیچ تو سکتے تھے, لیکن ہم اللہ کے حکم کو توجہ سے سنتے ہیں, اللہ کریم ہمارے کاموں میں برکت دے. سبحان اللہ, سبحان. ذہن بننے کی بات ہوتی ہے, بندے کی توجہ آئے نا اس طرف. اچھا جب وہ اٹھا نا تو وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتا ہوا اٹھا بندہ. ایک بندے نے نیکی کی دعوت دی تو سننے والے نے سنی بھی اور اچھے انداز سے, ایک یوں سمجھے محفل سجی بھی, برخاست بھی اچھے انداز سے ہو گئی. آپ اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں کسی اچھائی کے ذریعے سے, اور لوگوں کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں. جو کام جو ٹائم ہم اسپینڈ کر رہے ہیں صرف اس میں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے,
اسکرولنگ ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں، ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا ٹائم ہم ویسٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی یوزفل کام ہے، فروٹفل کام ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، کچھ کرنے کو نہیں تھا یار، لہٰذا میں یہ بیٹھ کے کرنے لگے، آپ کوئی اچھا مطالعہ کر سکتے ہیں، کسی کی خیرخواہی کر سکتے ہیں، کسی سے ہمدردی کر سکتے ہیں، تو میٹھے بول سکتے ہیں۔ کوئی بیچارہ زندگی سے بیزار پریشان ہے اور مصیبتوں کا رونے والا ہے، اس کو کہیں آپ دلاسا دینے کی پوزیشن میں ہو تو دلاسا دے سکتے ہیں، میٹھی بات کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم کو جو تھوڑا کر کے ہم روزانہ ضائع کر رہے ہیں نا، کبھی اس کو ایک ساتھ کیلکولیٹ کریں کہ یہ کتنا ضائع ہوتا ہے ایک مہینے میں، اور پھر اس وقت میں سوچیں کہ آپ کی ریڈنگ اسپیڈ کیا ہے۔ اس اسپیڈ کے مطابق اگر کوئی کتاب آپ نے چھوٹی سی لے لی ہوتی تو شاید وہ پڑھ کر آپ اپنی زندگی کو سنوار چکے ہوتے۔ ایک اچھی کتاب ایک اچھی جنریشن تیار کرتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے جو کتابیں لکھنے والے ہیں، کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ اچھی کتاب اچھی جنریشن تیار کرتی ہے، لیکن ہم بلا وجہ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھ کر آنکھیں تھک جاتی ہیں تو پھر اب کیا کرتے ہیں، ہینڈ فری لگا لی اور کچھ آن کر دیا، اب آنکھوں کو سکون دے رہے ہیں اور کانوں کو تھکا رہے ہیں۔ عجیب و غریب انداز زندگی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ ایاز بھائی، اگر ہم انڈیکیٹ کریں کچھ ایسے کاموں کو جو فضول ہیں لیکن ہماری زندگی میں شامل ہیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ کون سے کام، موٹی باتیں ذرا سا اگر بیان فرما دیں۔ جی خالد بھائی، بہت پیاری بات تو آپ نے پہلے موبائل کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور ابھی قذافی شاہ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس کے حوالے سے میں پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کاموں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہے وہ فضول ہے اور جن کو ہم نشاندہی کر کے اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو قذافی شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور مثالیں بیان فرمائی کہ جیسے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ فضول گفتگو، یعنی یہ جو قصہ کہانی سنایا جا رہا ہے اس کے اندر قیودات کی بات ہوئی نا جی، قیودات دیکھی علماء نے کتنی لگائی۔ سب سے پہلی قیودات تو یہ لگا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ اس میں کسی کی غیبت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے نا وہ سچ بیان کرے۔ اب آپ دیکھیں یہ قصہ کہانی جب بیان ہو رہے تھے اس میں بس اوقات تو مرچ مسالہ جو ہے وہ ایسا لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہوتا ہے، ایسا حقیقت میں ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو مرچی مسالہ لگاتے یا تو سامنے والے کو تھوڑا سا وہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر وہ ایک عادت سی ہوتی ہے بندے کو کہ وہ مرچی مسالہ لگا کے گفتگو کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ اگر جھوٹ بھی نہ ہو، قصے کہانی بھی بیان کر رہا ہے اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، وہ سچ بیان ہو اور قابل ستائش اور فخر کے طور پر بیان نہ ہو کہ وہ اپنی بڑائی کے طور پر بیان کر رہے ہیں جناب ہم تو ایسی جگہ پر ہو کر آئے، یہ پہلو بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ چوتھی بات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی مذمت کے طور پر بھی نہ ہو۔ تب جا کر ارشاد فرمایا کہ یہ جب 4-5 چیزیں پائی جائیں نا، اب جو قصے کہانی سنایا یہ فضول ہے، اس پر کوئی ثواب یا کچھ نہیں، لیکن آخرت میں اس پر بھی کیا ہوگا، حساب ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی کنڈیشن کے باوجود قصہ کہانی جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو ہم بڑے شوق سے جناب بیٹھتے ہیں، گپ شپ، آپ نے فرمایا کاموں کی نشاندہی، ایک نشاندہی تو میں یہ کروں گا، گپ شپ ایک لفظ ہے جی، گپ شپ جو ہے اس کی مختلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ انداز ہیں، طور طریقے ہیں، مطلب جو ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اگر نوجوانوں کو لیا جائے تو ایک معمول ہے بہت سارے نوجوانوں کا، رات کو بیٹھک میں بیٹھیں گے، دوستوں کی گیدرنگ ہوگی، چاہے وہ ہوٹل پر ہو، چاہے وہ محلے میں ہو، چاہے وہ گھر کے باہر ہو یا کسی کے گھر کے اندر ہو، کوئی بھی اس کے سینیریو ہو، آپ دیکھیں گپ شپ کیا کر رہے ہیں جی، گپ شپ کر رہے ہیں۔ آپ اس گپ شپ میں کیا کر رہے ہیں، اسی طرح کے موضوعات ہوں گے، اسی طرح کی باتیں، یا تو قصے کہانیاں سنا رہے ہوں گے، یا کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے، یا چغلی کر رہے ہوں گے، یا بدگمانی کر رہے ہوں گے، کوئی بھی ایسی ہوگا کہ بہت کم ایسی صحبت، ایسی گیدرنگ، ایسی گپ شپ ہوگی جو کسی نتیجے تک پہنچے گی، جو کسی مقصد کے لیے ہوگی، جو کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی، جو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہوگی۔ عمومی طور پر جو ہماری گپ شپ ہوتی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ اسی طریقے کی جو ہے وہ گیدرنگ اور صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، دیکھو
زبان کو تسبیح اور ذکر الہی میں مشغول رکھ کر جنت کا خزانہ لے سکتے تھے. اللہ اکبر. زبان کو تسبیح اور ذکر الہی میں مشغول رکھ کر جنت کا خزانہ حاصل کر سکتے تھے. فرمایا پھر وہ شخص کیسا نادان ہے کہ جس کو خزانے کا کہا جائے تو وہ نکما سا ڈھیلا اٹھا لے. اللہ اللہ اکبر. آپ دیکھیے خالد بھائی کتنا خوبصورت جملہ ہے, چوٹ کرنے کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ خزانے کا جس کو کہا جائے بھائی خزانہ اٹھا لو. وہی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کروڑ روپے, ایک یہ مثال سمجھانے کے لیے دی دراصل. تو اگر جنت کا خزانہ کسی کا, جنت کے خزانے کا ہم کیا انداز لگا سکتے ہیں, کیا حساب لگا سکتے ہیں؟ نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا, ایسی بیش بہا اور قیمتی نعمتیں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو فرمایا کیا کہا جا رہا ہے جنت کا خزانہ, شاہ صاحب نے فرمایا ذکر اللہ کریں, سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جی. حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا. اور کیا کر رہے ہیں ہم, نکما ڈھیلا اٹھا رہے ہیں اور یہ فضول گفتگو کر کے اس خزانے کو مس کر کے ہم نکمے ڈھیلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ چیز واقعی ہمیں, آپ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت حدیث پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہے وہ تشریف فرما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص جو ہے وہ آنے والا ہے. دیکھیے جب ہم جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں نا, گپ شپ میں بیٹھتے ہیں, صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا. پھر ہم جو ہے نا وہ دوسرے کے بارے میں بات کریں گے, دوسرے کو ڈیگریڈ کریں گے, ادھر ادھر کی پڑوسیوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, پہلے ایک دوسرے کی وہ شروع کریں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں, یہ انسان کو جو ہے وہ کیا نام ہے سمجھے ناکامی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کیسی عظمت اور شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے, صحابہ تشریف فرما ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی ایک شخص جو داخل ہوگا نا, فرمایا وہ جنتی ہے. واہ واہ واہ, وہ کیا ہے, جنتی ہے. کتھا کلامی معاف, لیکن یہاں پر دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو کیسا ہے. کیا بات, یوں کہنا کہ ابھی جو آئے گا نا, آئے ہے ساروں کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ آنے والا کون ہوگا. اور اس جملے کو کیسا یاد رکھا جائے گا کہ ابھی دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ توجہ لینے کے لیے بھی گویا ایک جملہ ہوتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ماویت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے مزید اس پر یوں بھی تفہیم فرمائی وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. اب جب آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد تو صحابہ کا انداز اور حضور کی جانب یوں اپنے کان لگائے رکھنے والا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اب جو داخل ہوگا وہ جنت. نام بھی بتا سکتے تھے نا کہ وہ کون ہے, لیکن یہ بھی ایک انداز ہے, ایک جو ہے وہ صحابہ کی سمجھے کہ عزت افزائی کا ایک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نرالا انداز ہے. ارشاد فرمایا ابھی جو ایک شخص داخل ہوگا نا, فرمایا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب جو ہے وہ صحابہ کو بڑا تجسس ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے, تو آپ تشریف لائے ہیں, آپ کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی ہے, ذرا بتائیں تو آپ کا عمل کیا ہے جس کے سبب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تو میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں بس دو کام ایسے ہیں کہ جو ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں. ارشاد فرماتے ایک جو ہے وہ میرے سینے کی سلامتی ہے اور دوسرا فضول کاموں کو چھوڑ دینا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے خالد بھائی کتنی پیاری بات, کتنی پیاری بات جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک اور سارے صحابہ یقیناً جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. وہ تو وہ ہستی ہیں جن کا ہر کام, ہر فعل, ہر عمل, ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, ثواب پر مشتمل تھا. تو ایسوں کے تربیت یافتہ ان کی کیا عظمت اور شان تھی کہ وہ سینے کی سلامتی بھی رکھتے تھے اور فضول کاموں سے بھی بچنے والے تھے. اللہ اکبر. یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ظاہری اعتبار سے بھی ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں, باطنی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو فضولیات میں آتی ہیں ان سے ہمیں بچانا بہت ضروری ہے.
سینے کی سلامتی کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا دل کو باطنی گناہوں سے پاک کرنا فرمایا یہ بھی ضروری ہے. اللہ سینے کی سلامتی سے مراد یہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، ریاکاری سے پاک ہے، اور ظاہری اعتبار سے میں فضول کاموں سے بچتا ہوں. سینے کی سلامتی یہ کہ باطنی طور پر گناہوں سے بچتا ہوں. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. تو گویا کہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی، یعنی ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم خالی جو اپنی زبان سے اول فول بکرے وہی فضولیات ہے. نہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے اور فضولیات کے اندر وہ چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کرائیٹیریا کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، دیکھیے غور و فکر والی نگاہ ہوگی نا جب، تو پھر انشاءاللہ ہم فضول سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہماری سوچ اور فکر کی عادت پیدا ہو. دیکھیے بزرگ نے سوال کر ڈالا، پھر اپنے ہی اندر سوچا یار یہ میں نے کیا کیا، محاسبہ، پھر اپنا محاسبہ کیا اپنے آپ کو. جب وہ یوں سمجھیے کہ انہوں نے جانچنا شروع کیا، جب اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب نہیں، یہ تو میں نے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سوال تو فضول کے اندر ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اپنے نفس کو کیسی میں کہتا ہوں ہم اپنے نفس کو سزا نہ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنا محاسبہ تو کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھ گچھ تو کریں کہ یار دن بھر میں نے آج کیا کام کیے، کیوں میں نے کیا، کس لیے کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. حقیقت میں خالد بھائی دیکھا جائے نا، بس ایک گاڑی چل رہی ہے، وہ بہت زیادہ جائزہ لیتے ہیں، بہت زیادہ محاسبہ کرتے ہیں. آپ یقین کریں، اپنے کو چھوڑ کر سب کا، بالکل صحیح اپنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کا یہ کام غلط ہے، اس کا یہ کام صحیح ہے، اس نے یوں کر دیا تو ایسا اگر وہ یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. اس کو دیکھو فضول کاموں میں پڑا ہوا ہے جی، یہ دوسرے کے بارے میں کمٹ کر رہے ہوں گے. آپ کا زبردست آپ کا کام یہ بہت ہی اچھا کام ہے جی. وہی میں نے عرض کیا کہ ہم دیکھیں ہم ظاہری کاموں کو تو ہم فوکس کر رہے ہیں بھائی، یہ جو گناہ ہے یہ بھی فضولیات ہے، اور یہ تو وہ فضولیات کا درجہ ہے کہ جو ہمیں رب کے غضب کی صورت میں جہنم میں لے جانے والا ہے. ہم نے تو لا یعنی کی تعریف یہ سنی کہ جس میں جو ہے وہ دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں تو آخرت کا نقصان ہے. یہاں تو جو ہے وہ ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں تو ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں. تو جو شخص میں سمجھتا ہوں کہ لا یعنی چیزوں سے بچنے والا ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے 100% وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ اپنے باطن کو بھی ستھرا کرنے والا ہوگا، وہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے والا ہوگا. تو کہتے ہیں چھوٹی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے نا تو بڑی چیز کی طرف انسان بآسانی جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنی ذات سے ختم کرنا شروع کریں. یہ طرح طرح کے وہ جناب امیر سعود دامت برکاتہ العالیہ کی اگر ہم سوچ دیکھیں تو کیسے یہ اللہ والے لوگ ہیں. آپ دیکھیے آپ نے بات ارشاد فرمائی، بڑی خوبصورت آپ نے توجہ دلائی. یہ غور و فکر کی بات ہے خالد بھائی کہ آپ موبائل چلا رہے ہیں، اتنا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے، نہ تو کوئی وہاں پر کوئی مقصد والی چیز نہ تھا، نہ آپ نے جو وہ کیا نام ہے کوئی ذکر اللہ کیا، نہ کوئی زبان ہلائی. لیکن آپ دیکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ یہ اللہ والوں کی کیا انداز. آپ دیکھیں سوال ہو رہا ہوتا ہے اور پیڈ رکھا ہوا ہے ہاتھ میں اور اللہ اللہ لکھے چلے جا رہے ہیں جی. آپ دیکھیے اتنا سا وقت بھی ان کا وقت قیمتی، قدر ہو گئی وقت کی اللہ والوں کو کہ ایک ایک سانس بھی کیوں ضائع جائے. دروشی پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور اگر وقت میں نا تو اللہ اللہ لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے، سوال ہو رہا ہے اور لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے. آپ دیکھیے کہ کیسی سوچ ہے، کیسی اپنے وقت کا احساس ہے، کیسے خود کو لا یعنی کاموں سے بچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو اس طرح اگر ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کریں اور اپنا یہ ذہن بنائیں کہ مجھے زندگی کے ہر سانس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں صرف کرنا ہے، مجھے اس کی پسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا ہے. جب ذہن بن جاتا ہے نا، آپ نے جیسے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان بزرگ کا ذہن بن گیا جو انکل تھے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھیے کیسے نیکی کی دعوت دی اور روک کر بھی اذان کا جواب دیا. ذہن بن گیا. شاید ایسا آپ کو مارکیٹ میں عام طور پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ ذہن نہیں بنا ہوتا، اور اگر ذہن بن جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس پر معاونت. بھی آنکھوں دیکھیے چیز دیکھیے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو اس وقت اپنی چیز بیچے گا تو 4 پیسوں کی آمدنی ہوگی، ایسے ہی ہے، وہ ذرا رک کر کھڑا ہوا ہے اور آذان کا جواب دے رہا ہے. اور باقی جو لینے آئے ہیں کھڑے ہوئے وہ بھی ہیں کیونکہ یہ دے ہی نہیں رہا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے آذان کا، وہ خاموش کھڑے ہیں، توجہ نہیں ہے، ذہن نہیں بنا ہوا. ابھی جو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی نا اس حوالے سے، شیخت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ترغیب دلائی ہے کہ بات یہ کہ ہمیں اپنا شیڈول بنانا ہے اور ہر جو وقت کے لیے کوئی کام رکھ لیں، ہر کام کے لیے کوئی وقت رکھ لیں. فضولیات سے لغویات سے بچنے کا ایک بہترین یہ حل جو ہے وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس کا صاحب نے جو وہ عطا فرما دیا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. یعنی
یہ دوستوں کی گیدرنگ، جناب وہ تاش کھیلنے بیٹھ گئے، یہ جناب ادھر فلاں کھیل کھیلنے لگ گئے، ویڈیو گیمز کے اندر جناب وہ اتنا وقت، ویڈیو گیم میں میوزک ہے، یہ وہ سب چیزیں الگ، ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو گیمز کے اندر، وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اب وہ آپ نے جیسے کہا نا کہ بس کوئی کام نہیں تھا تو ویڈیو گیم کھیلنے لگ گئے، کوئی کام نہیں تھا تو چلے بھائی وہ فون پہ لگ گئے، کام نہیں تھا تو ہو رہا تھا تو سوچا تھوڑا سا ہو جائے، وہی نا، کوئی کام نہیں تھا، بھائی کام نہیں تھا تو آپ اگر پہلے ہی یہ ذہن بنا رہے تھے نا کہ ہر جو ہے وہ وقت کے لیے کوئی کام مقرر کر لیتے تو پھر یہ والا جملہ نہیں ہوتا کہ کام نہیں تھا. تو آپ اپنے شیڈول کو ترتیب دیں، اور شیڈول کے حوالے سے بھی رسول نے فرمایا کہ وہ نمازوں کے حساب سے کہ شیڈول ترتیب دے نا، کہ جناب فجر کی نماز سے پہلے یہ فجر کی نماز کے بعد یہ ظہر کی نماز سے پہلے یہ، ظہر کی نماز کے بعد یہ، یعنی اس میں نمازوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پورا شیڈول بنانا ہے. اگر ہم اس انداز میں اپنا شیڈول بنایا، اچھا پھر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے اندر غور و فکر آ جائے، میں جو ہے وہ فضولیات سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر درست معنوں میں اچھے انداز میں اپنے وقت کا یوٹیلائز کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو بڑا بہترین امیر اہل سنت والے کا رسالہ ہے 72 نیک اعمال. سبحان اللہ. اس میں یہ سمجھ لیں کہ اس کے مطابق اپنا شیڈول بنا لیں کہ جناب مجھے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، مجھے اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، مجھے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، مجھے اپنا سال کیسے گزارنا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ اس کے مطابق شیڈول دے لیں. اور وہی بات ہے اس کے اندر وہ جو جائزہ ہے نا، آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ جائزہ وہ دوسروں کا تو بندہ لیتا ہے، اپنا نہیں لیتا. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت عالیہ نے ہمیں روز اپنا جائزہ لینے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ 72 نیک اعمال ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، فضولیات لغویات سے بچنا بھی ہے، اس میں مستحبات پہ عمل کرنا بھی ہے. ایک پورا سلیبس بتا دینا بھائی یوں 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 کرنا ہے، اور پھر رات کو یا کسی بھی ٹائم مخصوص کر کے آپ نے غور کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. یہ کام کیا، اوہو رہ گیا، چلیں ابھی کر لیں. درود پاک پڑھنا 313 مرتبہ، نہیں پڑھا گیا، اچھا آپ پڑھ لیتے ہیں. اور آدھو وظائف رہ گئے، جناب فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، اچھا کل کروں گا. نیت اچھی اچھی نیتیں، آج تو کچھ نیت نہیں کی بھائی. تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو اللہ نے چاہا تو کافی حد تک فضولیت سے بچیں گے، اور اپنے وقت کو درست یوٹیلائز کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اپنا جائزہ لیں گے، سبحان اللہ، اپنا جائزہ لیں گے. جو بندہ روزانہ اپنا جائزہ لے گا نا تو بتدریج آہستہ آہستہ فضولیات نکلتی چلی جائیں گی اور اس میں رب کی رضا والے کام آتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ، زبردست بات کی شاہ صاحب، آپ نے اللہ کریم برکت دے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں. خالد بھائی، فضول کیا ہے، موضوع اہمیت کا حامل ہے. یقیناً ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنا جو دن بھر رات میں جو معاملات ہیں کیا وہ واقعی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کی برکت دنیا میں بھی پائیں، آخرت میں بھی پائیں، یا بس چلتے ہی جا رہے ہیں جو دنیا والے کرتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ جو 72 مدنی انعامات ہیں، اور اسی طرح دینی کاموں کے حوالے سے مدنی کاموں میں انسان اپنی ترتیب بنا لے تو اس کو دنیا میں جو خیر و برکت اور جو آخرت میں ملے گی اس کا کیا مدنی پھول ہے. اللہ پاک فضولیات اور فضول بولنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش لب پر رہے میرے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یار. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کلام سنا دیجئے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے. بے حساب مغفرت ایمان نوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین آمین. اچھا اس میں نا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. فضولیات سے بچنے کے تعلق سے نا، یعنی جو فضولیات میں بندہ پڑ جاتا ہے نا، اس میں ایک بڑی وجہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. تو علماء کرام نے بڑا پیارا طریقہ بتایا ہے کہ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں نا، وہ ایک کاپی پینسل لے لے اور بیٹھ کے لکھ لے کہ میری کیا کیا خواہشات ہیں. جناب میرے کو جو ہے وہ عظیم الشان گھر چاہیے، بڑا گھر چاہیے، مجھے بہترین نوکری چاہیے،
ٹھیک ہے جی، مجھے بہترین لباس چاہیے، مجھے ایک بہترین گاڑی چاہیے، مطلب پوری اپنے جو اس کی خواہشات ہیں نا جی وہ اسے ایک پیپر کے اوپر لکھ لے. اچھا اب جب سارا پیپر کے اوپر لکھ لے، لکھنے کے بعد اب غور کرے کہ کن کن پہ عمل کر پاؤں گا. اچھا جن جن پہ عمل ممکن نظر آ رہا ہے اس کو تو وہ رہنے دے، باقی کاٹ دے. پھر غور کرے کہ کن کن کے بغیر میں زندگی گزار سکتا ہوں. کہ اگر یہ بھائی بہت بڑا گھر نہیں ہوگا، اگر سادہ سا بھی ہو چلے گا، بہت زیادہ پرتکلف کھانوں کی بجائے کیا سادہ کھانا بھی چلے گا، بہت زیادہ قیمتی لباس کی بجائے کیا ہے سادہ لباس ہی پہننے کو چلے گا. یعنی اب وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری خواہش کے مطابق تھیں اس نے لکھی تھی وہ نکال دے گا. کہ ان کو نکال دوں نا تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا اس کے بعد تیسرا راؤنڈ کیا لگائے، اب غور و خوض کرے کہ ان کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں جتنی بھی چیزیں، اب ان میں سے وہ چیزیں جو میری زندگی کے لیے مطلب لازم ہیں، جو ضرورت ہے میری، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ ہو جائے گا، اس کے بغیر سلسلہ بن جائے گا. اب ان کو مائنس کر دے. اب آپ کے پاس سامنے آگے کی ضرورت کی ہی چیزیں رہ گئی، باقی ساری ہو گئی مائنس. اب وہ جو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے. اب وہ جو بندہ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس میں جو اس کا وقت برباد ہو رہا ہے، اس میں جو اس کا مال برباد ہو رہا ہے، اس کے اندر جو لگا ہوا زندگی کی قیمتی لمحات اسی میں جا رہے ہیں، تو وہ اب جو وقت بچ جائے گا نا، جب ضرورت والی چیزیں رہ گئی، اب جو بچ جائے گا نا اس کو تلاوت قرآن پاک میں، اب جو وقت بچ جائے گا اسے درود پاک میں، اب جو وقت بن جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا مندی کے کاموں کے اندر. گیدرنگ ہے، گیدرنگ میں دیکھیں بیٹھتے ہیں نا، ایسے فضولیات میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک حل آپ کو بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ چھوٹا سا عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول عمل، واہ، کہ آپ غور کریں کہ عزیز و اقارب میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں کون بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کرنے کی نیت سے اس کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جناب وہ چائے کے ہوٹل بیٹھ گئے، وہاں وقت برباد کر دیا، یا آپ نے فضولیات میں وہ ٹائم لگا دیا. آپ پہلے سے کہ بھائی کون نظر نہیں آ رہا، بھائی پتہ کریں، حال حوال لیں، پتہ چلا جناب فلاں شخص بیمار تھا. اب تیمارداری کی نیت سے اس کے گھر چلے جائیں، تیمارداری کر لیں. اجر کتنا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا صبح کو نکلتا ہے تو شام تک، شام کو نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ، کتنا بڑا اجر ہے. جس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بزرگ جو ہے نا وہ دھیان رکھا کرتے تھے، جیسے سردیوں کی راتیں ہیں تو راتیں لمبی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، تو تیمارداری کے لیے گرمیوں کے اندر وہ جب بڑا دن ہوتا تھا تو دن کا وقت جو ہے مقرر کرتے تھے، اور سردیوں میں رات کا وقت کے راتیں لمبی ہوتی ہیں تاکہ زیادہ دیر تک اللہ کے نورانی فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اللہ، تو یہ ہے، اگر اپنے آپ کو درست وے میں کرے، ذرا تھوڑا سا کوشش کرے، کاپی پینسل لے اور لکھنا شروع کرے، غور و فکر کرے، پھر وہ ساری مائنس چیزیں کرے، انشاءاللہ عز و جل یہ کام کر لے گا تو بڑی برکتیں ملیں گی. بالکل، یہ سکون پانا ہے تو پھر کچھ کرنا ہوگا، اور بہت سارے فضول اور لغو کام ہے نا یہ چھوڑنے ہوں گے. کچھ چھوڑیں گے تو سکون آئے گا. بسا اوقات بندے نے خواہشات کے جال میں اپنا ہاتھ پھنسایا ہوتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے. جال میں پھنس کے پریشان ہونا ہی نتیجہ ہے. جب جال سے اپنی جان کو آزاد کرائیں گے تو ہی سکون میں آئیں گے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اب پھر بات وہی آئے گی، میں اپنے کلمات دہراؤں گا کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا یہ دل میں خواہشات پیدا کر رہا ہے. موبائل کی اسکرولنگ، ایک تو یہ آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے مرضی ہو گئی ہے، بغیر اس کو دیکھے سکون ہی نہیں آتا. بندہ نیند سے اٹھے گا بھی تو سب سے پہلے ادھر ادھر ہاتھ مار کے اپنا موبائل تلاش کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک نیا جہان ہے یہ کھل جائے گا اور اس کے بندہ لگا رہتا ہے. اس کی طرف سے توجہ تھوڑی سی کم کریں. جتنی زیادہ چیزیں دیکھیں گے اتنی زیادہ خواہشات دل میں آئیں گی، اور جتنی زیادہ خواہشات آئیں گی، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی پالوں، میں یہ بھی کر لوں،
اپنے آپ کو بندہ تھکائے گا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے کوشش کرے کہ وقف کر دے، کچھ نہ کچھ ٹائم تو اپنی زندگی کا اللہ کی یاد کے لیے بندہ وقف کر دے، تاکہ رحمتیں برکتیں، دیکھیں رزق جو ملنا ہے، اچھا رزق میں بھی بہت ساری تقسیم ہے، سانسوں کا رزق الگ ہے، پانی کا رزق الگ ہے، کھانے کا رزق الگ ہے، اولاد کی صورت میں ملنے والا رزق الگ ہے، لباس کی صورت میں ملنے والا رزق یہ الگ ہے، اور رہائشی صورت میں ملنے والا رزق یہ الگ ہے۔ یہ ساری تقسیمات رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ہیں، میرے آپ کے نصیب کا لکھا جا چکا ہے۔ اب جو ایکسٹرا چیزیں دیکھ کر ہم خواہشات کر رہے ہیں نا، ایفرٹ اور خواہشات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایفرٹ کا منع نہیں ہے، ایفرٹ تو کام ہی کے لیے ہوگی نا، خواہش تو فضول کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، تو خواہش کو چھوڑیں اور اچھی خواہش کوئی پیدا کرنی ہے تو کریں جی، میں نے زیارت مکہ کرنی ہے، زیارت مدینہ کرنی ہے، میں نے ہر 7ویں دن قرآن کریم کا ختم کرنا ہے، میں نے 7ویں دن نہیں ہو رہا، ہر 30ویں دن آپ ختم کر لیں قرآن کریم کا، میں نے مہینے میں 30 قرآن کریم کے پارے ہیں اور 30 دن ہے مہینے کے، تو میں نے ہر مہینے ایک مرتبہ ختم قرآن کرنا ہے۔ خالد بھائی آپ نے یہ کچھ ایسے انداز ہو جائے ہمارے تو اچھا ہو جائے۔ کی بات کی ہے نا، تو آپ کو میں ایک ایمان افروز موت، ابھی یہ سمجھیں کہ 2 دن پہلے، 2 دن بھی کیا ہے، 1 دن پہلے ایمان افروز موت ہوئی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی حافظ محمد یاسر عطاری سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ یہاں گلستان جوہر میں ماما مارکیٹ بیک سائڈ میں مدرسۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ میں یہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر کئی برس تک یہاں پر تعلیم قرآن کا سلسلہ کرتے رہے، مدرس تھے، اور ابھی اپنے یہ علاقے میں چلے گئے، وہاں پر یہ ناظم بھی تھے، مدرس بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، 30 سال کی ایج۔ اچھا زندگی میں ان کے کیا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کیا ہے، ان قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، پھر کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں سننا سنانا۔ واہ، دعوت اسلامی کا دینی ماحول تو یہی ہے نا میرے بھائی۔ تو اللہ کرم ان پر کیسا ہوا، بس زندگی جتنی انسان کی مقرر ہے اس نے وقت گزار کے جانا ہے۔ قاری صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے گئے، 11 ساڑھے 11 بجے کا رات کا ٹائم ہوگا، تو طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، تو وہ آکسیجن وغیرہ لگائی گئی۔ تو کہہ رہے قاری صاحب نے باقاعدہ آواز دی، کوئی ہمارے حافظ قاری عثمان عطاری بھائی ہیں، وہ قریب میں تھے، ان کو آواز بھی عثمان بھائی کو بلائیں ذرا۔ عثمان بھائی آیا، جی جی، تو قاری صاحب فرمانے لگے کہ وہ آپ تلاوت قرآن پاک کریں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ اچھا انہوں نے تلاوت شروع کی، تو یعنی ایک ہوتا ہے نا اچھے لب و لہجے کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے سادہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک ہے لے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اچھے لب و لہجے کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، خوش الہانی کے ساتھ، اچھی قرات کے ساتھ، اس لب و لہجے سے پڑھیں اور سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ جناب سورہ ملک کی تلاوت ہوتی، پورے سورہ ملک کی تلاوت سنی۔ تلاوت سننے کے بعد قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھا اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی نعت سنائیں۔ ان کو جو نعت پسند تھی، انہوں نے کہا وہ ہم نے نعت پڑھنا شروع کی، بس نعت پڑھتے رہے ہیں، اور قاری صاحب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ٹائم پہ روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ تو خالد بھائی، یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول کی برکت ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت ہے، اور یہ ایک ایسے کی بات میں بتا رہا ہوں جس کا کام کیا تھا، قرآن پڑھنا پڑھانا، حافظ قرآن، اور قرآن اور ان کی زندگی میں قرآن پاک کا ہی معاملہ تھا۔ تو دیکھیں ایسوں کا جب جاں کنی کا وقت بھی آتا ہے نا، جاں کنی کا وقت بھی آتا ہے، تو اس وقت بھی بلا کر وہ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، بلا کر نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ایمان افروز جو ہے وہ موت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ایمان افروز زندگی بھی رہے، ایمان افروز موت بھی آئے، ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا جلائے، اور وہیں مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ کریم شہادت کی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اچھی خواہشات کا پیدا ہونا اور اچھی تمنائیں یقیناً اچھی ہیں، فضولیات کو چھوڑیں تو اچھائیوں کی طرف انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ذہن بنتا چلا جائے گا۔ کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی
مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. یہ آپ سے عرض یہ ہے اللہ پاک کی محبت اور الفت دل میں کیسے بڑھے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے. اور عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. منندے شمع بس تیری طرف لو لگی رہے، میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور رب العالمین کی طرف لو کیسے لگی رہے، پھر میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اور وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے، ان دعاؤں کو اپنا وتیرہ بنائیں، اپنے معمولات میں لے کر آئیں، اللہ کا نام اٹھتے بیٹھتے لیتے رہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا محبت بڑھتی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست اور ضروری بات یہ ہے کہ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں. جب گیدرنگ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، اور پھر اچھائی کرنے کا ذہن بھی بنے گا. مزید آپ کی جو بات ہے وہ واقعی ہے تو تفصیل طلب. کل ہمارا سلسلہ تھا اللہ کی قدرت کی نشانیاں، تو اس میں الحمدللہ اس حوالے سے بڑی زبردست گفتگو رہی بھی. اسے بھی چاہیں تو دوبارہ دیکھیں، لیکن قرآن پڑھیں جی، مزیدار بات ہے اور سکون والی بات ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. کال. آپ کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اس سے ہمیں کافی علم سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. عرض ہے ہمیں یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. واہ جی واہ، بڑے اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ کریم برکت دے. اور جب مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی اپریسیشن کرتے ہیں، سلسلوں کی تعریف کرتے ہیں، مبلغین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ سارا فیضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خون جگر سے سینچی ہوئی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا. اور دعوت اسلامی الحمدللہ صرف یہ ایک شعبہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جس کا کام دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل یہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی کے اور بھی کئی شعبہ جات ہیں جن کی طرف آپ آئیے، آپ دیکھیں دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے، اور پھر اس کو سپورٹ کیجئے. آپ کی حوصلہ افزائی واقعتاً ہمارے لیے بہت سپورٹیو رول پلے کرتی ہے، اور پیٹ تھپکنا یہ گویا آپ کی طرف سے ہوتا ہے. مزید کال دیجئے. محمد اسد علی رضا تاریخ رولا سے عرض کر رہا ہوں. میں فرحان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اس طرز میں یہ کلام سنا دیجئے. میری امی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجئے، وہ ٹھیک ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، آپ کی والدہ کو بھی صحت و سلامتی نصیب فرمائے، سارے گھرانے پر رحمتیں برکتیں نازل کرے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اس کال سے پہلے جو میں دعوت اسلامی کی خدمات کی بات کر رہا تھا نا، یہ دیکھیں یہ ہے، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے. جس طرح بتایا گیا کہ میں فیضان آن لائن اکیڈمی کا طالب علم، اور آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایج کیا ہے، اور پھر بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سیکھا ہوا کیا ہے، تربیت کیا ہے. الحمدللہ عز و جل یہ کام ہے، اور یہ اللہ آپ چاہتے ہیں چلتا رہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کرنے پڑیں گے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اور یونس بھائی کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ ایک فرمائش بھی ہے، مختصر سا چھوٹا سا چیلنج بھی ہے. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ. بھی کچھ اور کالز لے لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی کالز دیجیے مزید. میرا نام احمد رضا قاری ہے. میں ضلع پنجاب دوبنر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پیارا پیارا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ حاجی عبدالحبیب اتاری کو بھی پروگرام میں بلوائیں. درد ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے. واہ کیا جودوں کرم ہے
سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی، واہ اچھے کلام کی فرمائشی۔ کچھ میسیجز لیتا ہوں۔ یہاں مہران خان نیازی ہیں اور سورۃ طیبہ جانے والوں، اس کلام کی فرمائش ہے لجپال نبی میرے، اس کلام کی فرمائش ہے چاہت رسول کی، اس کلام کی فرمائش ہے میری عزت تیرے نادے سہارے، اس کلام کی فرمائش ہے اور ہاشم اتاری ہیں ضلع ساہیوال سے، ٹھیک ہے۔ آپ کا میسیج میں کافی سارا کچھ لکھنے کے بعد کلام کی فرمائش یہ ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر روزے پہ پڑی ہوگی، اس کلام کی فرمائش ہے بھائی، سبحان اللہ۔ یونس بھائی آپ کی طرف ہیں، کچھ فرمائشیں پوری کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب، یعنی محبوب و مغیب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و مغیب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے،
کریم اپنے کرم کا صدقہ لائن بے قدر کو نہ شرما کریم صدقہ لائم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا بٹتا ہے بڑا نور کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا تیری طرف
پسند کیوں کرنا میرے غم بنے غیب سے پسند بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی حمد و ثنا کرتے رہنے کی توفیق دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آئیے ایک زبردست گلدستہ دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک میں نے ایک امت مرحومہ کا ذکر پایا جو کمزور ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے وارث ہوں گے، اور تو نے انہیں چن لیا ہے. ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا، اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا. میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہ کیا گیا ہو. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پاک پروردگار تو انہیں میری امت بنا دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ احمد مجتبی مالک ہر دو سرا کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں دیکھا تو عرض کی، اللہ پاک ان کے مصاحف ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، یعنی قرآن کریم تیری کتاب قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. وہ اہل جنت کا سب مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور فرشتوں کی طرح صفے بنا کر نماز پڑھیں گے. مساجد میں ان کی آواز شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ہوں گی، اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہو جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار تو انہیں میری امت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ میرے آخری نبی کی امت ہے. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس فضیلت سے تعجب ہونے لگا جو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کاش میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوتا، یعنی میں صحابی ہوتا، ان کے صحابہ میں سے ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، یعنی اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر. اور پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ترجمہ کنزُ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا. تو عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، سنا آپ نے کہ امت محمدیہ پر کتنا اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اور ہم پر
कितना बड़ा इनाम है, हम पर कितनी अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिशें हैं, तो फिर हम क्यों ना कहें हम पे उनकी है रहमतें क्या क्या, हम पे उनकी है रहमतें क्या क्या हो रही है, हाँ हाँ हो रही है इनायतें क्या क्या। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैसी बरकत हमें अता फरमाई है कि उनके दम कदम की बहार है, उनकी बरकत से उनके सदक़े में रब्बुल आलमीन हमें नेमतें अता फरमा रहा है, हम पर रहमतें नाजिल फरमा रहा है। और यकीनन आखिरत में भी जो कुछ फ़ज़ाइल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हैं, यानी मेरे और आपके हैं। ये जुमला ज़रा सा भारी है, लेकिन हम हैं तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमने उनका कलमा पढ़ा है, उनके बंदे हैं। गो हम नमक हराम है, बहरहाल वो करीम है, उन्होंने करम फरमाना है, उन्होंने इनायतें ही करनी है। हम वही बेशर्म व बद हैं, तुम वही काने हया हो, हम वही काबिल सजा के, तुम वही जाने अता हो। वो अल्लाह हज़रत ने फरमाया ना कि हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारी अताएं बहुत हैं मुस्तफ़ा, हमारी खताएं बहुत हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताएं, वाह वाह क्या बात है हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल हक तो ये है कि बंदा हक गुजार हो और बंदा ना बंदा ही हो, गुलाम ही हो फिर। और गुलामी का हक ये है कि आका के कहे के मुताबिक काम करे। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे तो हम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बने, हुजूर के दीन को फैलाने वाले बने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल करने वाले बने, लोगों को बताने वाले बने। इससे पता चले कि हम अपने आका के ग़ुलाम हैं और अपनी ग़ुलामी में कोशिश भी कर रहे हैं। हम फरार नहीं चाहते, हम इसी ग़ुलामी में जीना चाहते हैं, इसी ग़ुलामी में मरना चाहते हैं। अल्लाह करीम जल्ला व अला में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाइए। एक महमूद भाई की आवाज़ में ज़बरदस्त स्टूडियो कलाम है, उसको मुलाहजा करते हैं। आई नसीम हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कोई मोहम्मद, आई नसीमे कोई मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कोई मोहम्मद, आई नसीमे कोई मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल रसूल मोहम्मद, खिंचने लगा दिल रसूल मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा की जानिब तकने वालों, तौबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश में आओ, आंखें खोलो होश में आओ। देखो कदे दिल जुए मोहम्मद, देखो कदे दिल
جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھ یہی میں غیراب حرم ہے دیکھ یہی میں غیراب حرم ہے دیکھ ہمیں اب روئے محمد دیکھ ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی خوشبو لہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب گے سوئے محمد کھل گئے جب گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے ویسے تو وہ یہاں آ کے نواز جائے یہ بھی بڑی سعادت ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے شہر کی ہوائیں وہیں شہر مدینہ میں جا کر نصیب ہوں تو کیا بات ہے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا ہاتھ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی بار بار بعد بازوق حاضری عطا فرمائے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے اور فضول کاموں سے بچنا ہے جن میں سے کچھ فضول کام شاہ صاحب مزید بتا رہے ہیں جی شاہ صاحب
قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم، سبحان اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحیح۔ ان صلاحیتوں کو اللہ کی رضامندی والے کاموں کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے، فضول نہیں اڑانا ہے۔ چاہے آپ کی وہ ذہنی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو گیم میں اڑا دیے، چاہے ذہنی صلاحیت ہے یا آپ کی فزیکلی جسمانی طور پہ کوئی بھی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تکلم میں اچھا کلام کرنا ہے، اچھی آواز ہے، بہت ساری صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس کو فضول نہیں اڑانا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی والے کام کر کے اس کے اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ نعمتیں اور یہ صلاحیتیں اور بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو جو مال دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اپنا فضل قرار دیا نا، روزی روزگار، اچھا مال، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے اندر، اس کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کر کے اپنی نعمت کو بڑھانا ہے، اس کو فضول نہیں اڑانا۔ تو جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ فضول میں خرچ کیے جا رہا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کے اندر اس کو ضائع کر رہا ہے، نہیں، اپنے مال کو جو ہے فضول نہیں اڑانا، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو تو قرآن پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا نا۔ تو فضول نہ تو کوئی کام کرنے ہیں اور نہ ہی اپنے مال کو فضولیات میں، لغویات میں برباد کرنا ہے، بلکہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ لگا کے اپنی آخرت کے لیے خزانہ کرنا ہے۔ کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مسجد مدرسہ بنا دیں، کوئی جناب علی رفاع عامہ کام کر دیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، وہ آپ کا جو مال ہے اس کی وہ جو چیز بنائی ہے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے، کسی غریب کی مسکین کی مدد کر دیں، کسی کو عالم دین بنانے کے لیے سپورٹ کر دیں، کسی کو معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے سپورٹ کر دیں۔ تو فضول رقم کو برباد نہ کرے، مال کو برباد نہ کرے، بلکہ اس کو اچھے اور درست وے میں استعمال کریں، اس کی برکتیں انشاءاللہ۔ زبردست لائن شاہ صاحب آپ کی طرف سے آئی، نہ صلاحیت ضائع کی جائے، فضول اڑائی جائے، فضول برباد کی جائے، اور نہ ہی مال و دولت فضول برباد کیا جائے۔ ایاز بھائی کیا فرمائیں گے کنکلوژن اینڈ؟ جی خالد بھائی، آج کے سلسلے کا اگر ہم نچوڑ کی طرف جائیں نا تو سورہ عصر کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سفیان نے اس کے ضمن میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا، غافل کا ہر سانس گھٹ رہا ہے اور برباد اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جس طرح گھڑے میں سوراخ ہوتا ہے نا، اس سے جس طرح پانی بہ رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی مصرف اور کوئی مقصد نہیں ہو رہا۔ ارشاد فرمایا اسی طریقے سے جو مومن ہے نا، اس کا ہر سانس خزانہ الہی میں جمع ہو رہا ہے، اللہ وہ ذکر الہی کر رہا ہے، اس کا سانس جو ہے وہ خزانہ الہی میں جمع ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسے جیسے کرے انبیک، یعنی وہ چیز کہ جس سے جو ہے وہ تیل نچوڑا جاتا ہے، کسی چیز کا ارک نکالا جاتا ہے۔ فرمایا وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک قطرے کو بوتل میں جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، بوتل میں جمع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو ہے وہ جو غافل ہے نا، اب ہم فیصلہ کر لیں، آج کے ہمارے سلسلے کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنا وقت فضولیات میں برباد کر کے غافل کی کیٹیگری میں جانا ہے، یا ہمیں اپنے وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنا کر ذکر الہی اور یاد الہی سے معمور کر کے اچھے اور نیک کام اور اچھے اور نیک اوصاف اختیار کر کے ہمیں جو ہے وہ کرے انبیاء کی مثل بنا ہے، خزانہ الہی میں اپنے سانس کو جمع کروانا ہے۔ تو یہ ہم نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے یہ سنا کہ کرنے والے کام کرو، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیں کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ
سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے